کیسے میں عرض کروں، ڈھیر سارا طبقہ ہے جن کا مزاج ایسا ہے کہ بس آپ جذباتی رہیں، جذباتی بات کریں۔ میرے سامنے بہت بڑا مجمع ہے، آپ بڑی محبت سے آئے ہیں، مجھے نعروں والی تقریر بھی آتی ہے، شعری ذوق بھی اللہ نے مجھے بڑا دیا ہے۔ میں مجمع دیکھ کر پریشان نہیں ہوا اس لیے کہ مجھے آپ سے نعرے لگوا کے آپ کو گھر نہیں بھیجنا، مجھے کوئی تربیت کرنی ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس یہ ہے کہ اب جوش خطابت اور اب تو ساتھ جوش نقابت بھی شامل ہو گیا ہے۔ وہ ہمارا نقیب کبھی بیچارہ ادھر چلا جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا ادھر چلا جاتا ہے، کبھی بھاگ کے اس کونے میں، اسے پوچھو کیا کرنے لگا ہے، کہنا میں جملہ دینے لگا۔ تو بھئی جملہ دینے لگا، بم چلانے لگا، تو کہہ دے جو کہنا ہے۔ اور جو تو اتنا پریشان ہو کے بات کر رہا ہے وہ آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، تدبر سے بھی کی جا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت علیہ السلام کو حکمت عطا کی۔ میرے دوستو، سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن رب کہتا ہے کسی کو رب کی طرف بلانا نا تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو اللہ کی طرف بھی بلانا تو ذرا حکمت کے ساتھ بلانا۔ دعوت دین میں بھی تمہارا انداز گھائل کرنے کا نہ ہو، قائل کرنے کا ہو۔ تم موٹیویٹ کرو، تم کسی کو سمجھاؤ۔ رسول رحمت علیہ السلام جب بات کرتے تھے تو انسان کی سطح کو بلند کر دیتے تھے۔ سوال حضور بیان کرتے، سوال حضور نے کیا صحابہ، بتاؤ بھائی اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو، یعنی پانی بھی کھلا ہو، اور بندہ مزاج بھی یہ رکھتا ہو کہ دن میں 5 دفعہ غسل کرے، یہ ذہنی سطح پر سوال کھڑا کیا سرکار نے۔ حضور فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں 5 دفعے غسل کرے، اس کے جسم پر کوئی میل رہ سکتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک تو پانی نہر کا ملا کھلا اور پھر اس نے نہایا 5 بار، یہ دیکھو بات کہاں کی تھی۔ اب سرکار کی دانائی دیکھیں، حضور نے یہ بات سنا کے مومنوں کے، مسلمانوں کے، صحابہ کے ذہن میں عبادت کس طرح فٹ کی۔ حضور فرمانے لگے جو 5 دفعہ نہائے، جس طرح اس کے وجود پر میل کچھ ایل نہیں نہ رہتی، جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہتا۔